أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ ہفتے اس رکوع کی پہلی 2 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی. ان 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے بغیر ایمان نہیں، ان بنیادی عقیدوں میں سے سب سے پہلا بنیادی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، جس کو توحید کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ان آیتوں میں اور اس کے دلائل ذکر کیے. ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. اس کے بعد دوسری آیت میں 4 دلائل اور ذکر کیے. پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور پھر بادلوں کے ذریعے پانی برسایا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری روزی روٹی کا انتظام کیا. یہ 5 وہ دلائل ہیں، یہ 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی دوسری چیز کے اندر، کسی دوسری چیز کے اندر یہ پائی ہی نہیں جا سکتی. آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، وہ انسان کو نہیں بنا سکتی. اتنی زیادہ ترقی کے باوجود تو وہ چاند پر پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں. تو جو بنیادی عقیدہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیان کیا. اب اس آیت میں جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں جو اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کر کے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کو بیان فرما رہے ہیں. رسالت کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی سچائی کا بیان فرما رہے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. میں نے بیان کیا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بیان کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو وہاں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے مزید اس کی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بیان فرمائیں گے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزید تشریح بیان فرمائی ہے. یعنی یہ قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے سچا ہونے میں، جس کی صداقت میں شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن شک کرنے والے تو ہیں. آپ بتائیں، ہم چینی کھاتے ہیں، کیا ہمیں چینی کے میٹھا ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اگر کسی کو یرقان کی بیماری ہو، پیلیے کی بیماری ہو، اس کو چینی کھلائیں گے تو اس کو چینی میٹھی نہیں لگنے کی. تو چینی کے میٹھا ہونے میں جس طرح کوئی شک نہیں ہے، کسی خارجی بیماری کی وجہ سے اگر ہم اس کو چکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو میٹھا محسوس نہیں کرتے تو یہ بیماری الگ ہے. اسی طرح اس قرآن کریم کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن شک کرنے والے ہیں. تو شک کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے.
اگر تمہیں شک ہے اس کے اندر تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ کر لاتے ہیں اور پھر قوم کا بیوقوف بناتے ہیں، قوم کو سناتے ہیں، تو یہ تو قرآن گھڑا ہوا ہے۔ تو ایک وہ نبی جس نے کبھی کسی سے الف با نہیں پڑھا، جو کبھی کسی مکتب کے اندر، کسی مدرسے کے اندر نہیں گئے پڑھنے کے لیے، جس نے کبھی کسی سے شاعری نہیں سیکھی، کبھی کسی سے مضمون نگاری نہیں سیکھی، کبھی کسی سے تقریر کرنا بولنا نہیں سیکھا، وہ نبی کیا وہ اتنا فصیح و بلیغ کلام اپنی طرف سے پیش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو تم بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہو، تم بھی اسی سماج اور اسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہو، تمہارے درمیان بھی بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہے تقریر و خطابت کی، مضمون نگاری کی، تو تم بھی فصیح اور بلیغ ہونے کا، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا زبان دان ہونے کا، زبان جاننے والا ہونے کا دعویٰ کرنے والے تمہارے درمیان ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان عرب لوگوں کے اندر جو جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ لوگ ہوتے تھے، وہ بھی فی البدی یعنی بغیر پڑھے لکھے اور بغیر غور و فکر کے ایسے ایسے اشعار ان کی زبان سے نکلتے تھے کہ وہ اشعار گنگناتے چلے جاتے تھے، گنگناتے چلے جاتے، 100 200 اشعار کے قصیدے ان کے موجود ہیں۔ ایسے فصیح و بلیغ لوگ کیا اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کا اور آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ اگر یہ خدا نخواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا بنایا ہوا قرآن ہوتا تو یقیناً وہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا قرآن ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، لہٰذا یہ معجزانہ کلام ہے، یہ قرآن یہ معجزانہ کلام ہے، اور اس کے معجزانہ کلام ہونے کی یہ دلیل ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں کوئی دوسری صورت نہیں بنا سکتے، اس کے جیسی صورت نہیں بنا سکتے۔ تو لہٰذا جب یہ ثابت ہوگا، اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات لڑے، کتنی جنگوں میں حصہ لیا، صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی، کتنے لوگ شہید ہوئے دونوں طرف سے، انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا تو گوارا کیا، انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا تو گوارا کیا، لیکن اس قرآن کریم کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت کی جیسی صورت لکھنا گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے ان کو پتہ تھا، وہ خود چھپ چھپ کر سنتے تھے، باوجود یہ کہ وہ عام مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر اس کا انکار کرتے تھے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر رہنا، وہ جادوگر ہے، وہ ساحر ہے، تم اگر اس کا کلام سنو گے، اس کا قرآن سنو گے تو اس کے جادو کے اندر آ جاؤ گے، اس کے جادو کا شکار ہو جاؤ گے اور تم بھی مسلمان بن جاؤ گے۔ لیکن خود عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حرم شریف کے اندر جاتے تھے اور آپ قرآن کریم پڑھتے تھے، تہجد کے اندر، نمازوں کے اندر جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو وہ لوگ چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنتے تھے، اس کی حلاوت کو، اس کی چاشنی کو اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرتے تھے اور اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ہم اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی جانیں دینا تو گوارا کر لی، لیکن اس جیسا کلام اور اس جیسی ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اس شک کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں، تو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے سلسلے میں جو ہم نے اپنے بندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم بھی اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ، بس بات ختم۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس جیسا کلام تو کوئی دوسرا بھی بنا سکتا ہے۔ فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اور اگر تم خود نہیں لا سکتے، تنہا اکیلے کے اندر کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کا مقابلہ کر سکے، تو وادعوا شہداءکم، اپنے جتنے بھی مددگار ہیں، تم
معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جتنے سمجھدار اور عقل مند اور بڑے سے بڑی فصیح اور بلیغ جن لوگوں کو تم سمجھتے ہو ان کو بھی بلا لو، اور اپنے معبودان باطلہ کو، اپنے بتوں کو بھی بلا لو، اور سب کے سب مل کر اس جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تم جتنے بھی تمہارے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا بنایا ہوا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، اگر تم اس جیسا کلام پیش نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، تو شک کے دور کرنے کے ایک طریقہ تھا، ایک راستہ تھا، ایک ذریعہ تھا، ان کے پاس ایک آپشن تھا، ایک موقع تھا، انہوں نے وہ گنوا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نہ تو اس کو مانتے اور اس کے اندر شک اور شبہ سمجھتے ہو، اور شک اور شبہ کو دور کرنے کا جو ذریعہ اور جو طریقہ ہے تم اس میدان کے اندر بھی نہیں آتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر تم ڈرو اس آگ سے، اس جہنم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس جہنم سے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گیا، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تمہارے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اعدت للکافرین، جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ تو جب یہ چیز، یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کلام جس طرح پہلی صفات ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ تمام کام کوئی نہیں کر سکتا، یعنی انسانوں کا بنانا اور پھر زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا، آسمان سے پانی کا برسانا اور پھر اس کے ذریعے سے روزی کا اور روٹی کا انتظام کرنا، یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفات ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا، اس جیسا کلام بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو جب اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا تو پھر تم اس رسول کی، اس نبی کی بات کو مان لو جو یہ کلام لا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ کلام کو بطور دلیل کے اور بطور ثبوت کے ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو ثابت کیا کہ جو رسول اور جو نبی تمہارے درمیان یہ کلام لے کر آئے ہیں وہ سچے رسول ہیں، ان کی بات مان لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، اس کے نہ ماننے والوں کے بارے میں تو فرما دیا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جہنم سے ڈرو جو بڑا خوفناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ اب مومنوں کے لیے بیان فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اس کو مان لیتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ اب مومنوں کی بھی دو کیٹیگری ہے، مومنوں کی بھی دو قسم ہیں، ایک وہ ہے جو صرف نفس ایمان لے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اعمال ان کے کمزور ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی تلاوت کر لی کبھی چھوڑ دی، کبھی زکوٰۃ دے دی کبھی نہیں دی، اعمال کمزور ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر نیک اعمال کیے ہے تو جنت پکی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرط کو لگا کر ذکر فرما دیا کہ جن کے اعمال کمزور ہوں گے، نیک اعمال جن کے مکمل نہیں ہوں گے، تو ان گنہگار مسلمانوں کو بھی ابتداءً جہنم میں جانا پڑے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ الرِّزْقَ، جب بھی ان کے سامنے اس میں سے پھل پیش کیے جائیں گے، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے سامنے ہم شکل پھل لائے جائیں گے۔ اس کی مفسرین نے دو تفسیریں بیان کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو
جو پھل پہلے پیش کیے جائیں گے دوبارہ بھی وہی پھل پیش کیے جائیں گے۔ یہ خاص جنت کی صفت ہے کہ جو پھل پہلے پیش کیا گیا وہ جنتی سوچیں گے یار یہ تو وہی پھل ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا، لیکن جب اس کو چکھیں گے، اس کو کھائیں گے تو اس کا لطف اور اس کا مزہ اور اس کا تلذذ بالکل الگ ہوگا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ اور ایسی صورت میں جو مزے کے اندر اور ذائقے کے اندر جو زیادتی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔ دوسری تفسیر بیان فرمائی کہ نہیں، جنت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھل بھیجے ہیں، جو پھل ہم دنیا کے اندر کھاتے ہیں، جب جنت کے اندر پھل ملیں گے تو وہ انہی کے ہم شکل ہوں گے، انہی جیسے ہوں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیے تھے، لیکن جب ان کو کھائیں گے، ان کو چکھیں گے اور ان کا ذائقہ محسوس کریں گے تو ان کا ذائقہ الگ محسوس ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے سامنے ہم شکل پھل لائے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، یعنی ہر طرح کی گندگیوں سے، آلائشوں سے، حیض نفاس سے، تھوک سے، بول و براز سے، پیشاب پاخانے سے، تمام چیزوں سے پاک و صاف اللہ تبارک و تعالی وہاں بیویاں حوریں نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں ان کے لیے، مومنین کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں دنیا کے اندر انسان کو تھوڑی بہت راحت ملتی ہے، سکون کی زندگی ملتی ہے، تو کھٹکا رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ کہیں غم کی کوئی گھڑی نہ آ جائے، غم کی کوئی کیفیت نہ بن جائے، کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں۔ خوشیوں کے اندر بھی انسان کو خوف رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر وہ خوشیاں ملیں گی، وہ خوشیاں ملیں گی کہ جن کے بعد کسی قسم کا غم ہوگا، نہ فکر ہوگی، نہ ہم ہوگا، نہ کوئی خوف اور ڈر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکے سچے مسلمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔